فیضی میرے شوہر کا نام ہے۔ فیضی سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرا نام میرے شوہر کے ساتھ بہت ملتا ہے۔ میرا نام فائزہ ہے۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی فیضی سے ہو گئی۔ وہ 3 مہینے کی چھٹیوں میں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ میرے ماں باپ کا یہ ماننا تھا کہ شوہر کو پیسے کمانے چاہیے۔ اگر شوہر تمہارے پاس رہے اور 30,000 سے زیادہ نہ کما سکے تو ایسے شوہر کا کیا فائدہ کہ تمہاری ضروریات بھی پوری نہ کر سکے۔ لیکن اگر شوہر باہر رہے گا تو مہینے کے لاکھوں کمائے گا۔ تم بھی اچھا کھاؤ گی، پیو گی اور پہنو گی۔ شوہر بھی تمہارے پاس ملنے آئے گا اور تمہاری اولاد بھی ہو جائے گی۔ اور اولاد جب ہو جائے گی تو اولاد کی طرف دھیان لگ جائے گا۔ ویسے بھی عورت کے لیے اولاد ہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میرا شوہر پچھلے 5 سال سے سعودی عرب میں ملازمت کر رہا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا اور نہ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تھا، لیکن جب شادی کے بعد اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ پہ لٹو ہی ہو گیا۔ شادی کا 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب میرے شوہر کے واپس جانے کا ٹائم آ رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے شوہر کے واپس جانے کا ٹائم ہو رہا تھا وہ بہت اداس رہنے لگے تھے۔ وہ مجھے کہتے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے گھر والوں کو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ کیا تم میرے لیے میرے گھر والوں سے یہ بات کر دو گی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ اس طرح اگر ہم دونوں ساتھ چلے جائیں گے تو تم میرے پاس رہو گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا تو چاہتی تھی مگر میں کیا کرتی؟ میری نئی شادی ہوئی تھی اور اس طرح سے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اپنے گھر والوں سے خود بات کریں، وہ تو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بات سنیں گے۔ مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے شوہر میں ہمت نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر وہ یہاں رک گئے تو کام کیا کریں گے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خالو کے ذریعے سفارش کروا کر اپنی جاب لگوائی تھی، اور اگر اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تو یہ تو بیکار گھر بیٹھ جائیں گے۔ نہ اس میں میرا فائدہ تھا نہ میرے شوہر کا، اور ساس الٹا تانے دیتی کہ تمہارے وجہ سے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ مجھے ان تانوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اکثر بیویوں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے تو آتے ہی شوہر کی جاب چھڑوا دی، اور میں اپنا شمار ان عورتوں میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اور اماں ابا نے ویسے بھی خاندان میں یہ بتایا تھا کہ میرا شوہر بہت اونچی نوکری کرتا ہے، باہر رہتا ہے اور ہزاروں ریال کماتا ہے۔ اگر میرا شوہر یہاں رہ جاتا اور یہاں رہ کر مزدوری کرتا تو سارے خاندان کو پتہ لگ جاتا اور میرے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ اس وقت میرے دماغ میں بہت سارے سوالات گھوم رہے تھے اور میں نے ہوشیاری سے کام لیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ جلدی واپس آ جائیے گا، لیکن ابھی آپ کا جانا ضروری ہے۔ میں روز آپ کو فون کروں گی اور آپ کی خیریت معلوم کروں گی۔ ہم گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کریں گے۔ اگر اس طرح نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا تو بے وقوفی ہی ہوگا۔ ان باتوں سے میرے شوہر کی کچھ عقل ٹھکانے آئی اور انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے تھے اور ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن بھی نہیں تھا، تو وہ واپس چلے گئے۔ واپس جاتے ہوئے وہ بہت اداس تھے اور میں بھی ان کے لیے بہت اداس تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے اکیلے رہنا ہے۔ فیضی بیرون ملک چلے گئے۔ اگلے دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہتی کہ دیکھو بیٹا، تم اپنے کمرے میں اکیلی نہ رہو، تمہیں ڈر لگے گا، تم میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ میں خوشی خوشی مان گئی کیونکہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور اکثر یہ بات میں فیضی کو بھی کہتی تھی کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ واپس چلے جائیں گے تو میں بہت ڈروں گی۔ شاید فیضی میری ساس کو یہ سب کچھ کہہ کر گئے تھے اور اس لیے میری ساس نے مجھے اپنے ساتھ سلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ اگر میں اپنی ساس کے کمرے میں سو جاؤں گی تو میرے سسر کہاں سوئیں گے۔ پورا دن میں یہ بات سوچتی رہی لیکن چپ رہی۔ رات کو جب میں ساس کے کمرے میں سونے گئی تو میں نے دیکھا میرے سسر وہاں موجود نہیں تھے۔ پانی پینے کے لیے میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ بیٹھک کی لائٹ جل رہی ہے، یعنی میرے سسر وہیں ہیں۔ میں نے اندر جھانک کے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں سوتی تھی اور میرے سسر بیٹھک میں سوتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی ہے، لیکن میں کچھ بھی بولنے سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میری ساس بیچاری بہت اچھی تھی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میرے سسر دن بھر بیٹھک میں سوتے رہتے۔ گھر کا ماحول بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت سناٹا سا چھایا رہتا تھا۔ گھر میں کرنے کو کچھ کام زیادہ نہیں تھا، بس کھانا پکانا ہوتا تھا۔ سو میں خود ہی اٹھ کر پکا لیا کرتی تھی، ساس کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ آج کل میری اپنے شوہر سے بات چیت بھی کم ہو رہی تھی کیونکہ وہ مجھے کال ہی نہیں کرتے تھے۔
مجھے لگتا تھا کہ شاید کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہوں گے۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہتے کہ تم مجھے کھو دو گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا، دیکھو میں بیرون ملک رہتا ہوں، اگر میں نے کہیں دوسری شادی کر لی تو تم کیا کرو گی؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی بات وہ کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ میں نے کون سا اپنی مرضی سے شادی کی ہے ان سے؟ یہی پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کی اماں ہی آئی تھی میرے گھر رشتہ مانگنے۔ اس نے مجھے کہا، تمہیں مجھے روکنا چاہیے تھا، اگر تم مجھے روک لیتی تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر میں تمہیں روک لیتی تو اتنی سہولیات مجھے کہاں سے ملتی؟ یہاں پر کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے کیا یہ موقع گوا دیتی؟ تمہیں یہاں رکھ لیتی اور تم کچھ نہ کرتے اور پھر ہم بھوکے مر جاتے۔ جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی بات کی تو میں بہت زیادہ سکتے میں آ گئی۔ میرا شوہر کیا دوسری شادی کرنا چاہتا تھا؟ یہ کس قسم کی بات کر رہا تھا؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں تو ان کے گھر کی عزت ہوں، میں نے تو ان کے گھر کی لاج رکھی ہے۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پورا دن کچھ نہ کھایا، جس کی وجہ سے میرا بی پی لو ہو گیا۔ میری ساس گھبرا کر مجھے ہسپتال لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دوائیں دی اور میں کچھ دن میں ٹھیک ہو گئی۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، اور پھر ساری حقیقت میں نے انہیں کھل کے بتا دی۔ ان کے بیٹے کی ایک ایک بات بتا دی جو بھی انہوں نے مجھ سے کی تھی، جس کے بعد میری ساس بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس گھر کے مردوں کا مسئلہ ہی یہی ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ سسر صاحب نے بھی انہیں بہت تنگ کیا تھا۔ جوانی میں وہ بھی مجھے اسی طرح تنگ کیا کرتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہونے نہیں دوں گی۔ حیران تھی، میں اپنی پریشانی بھول کر ساس کی باتیں سننے لگی۔ کچھ دن بعد میری ساس اور سسر میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ میری ساس میرے سسر کو کہہ رہی تھی، تم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو، اب تو تمہارے گھر میں بہو آ گئی ہے، کل کو پوتا پوتی بھی آ جائیں گے، مگر تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر میری شادی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں میری خالہ کو زوم کر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ صبح میں نے ساری حقیقت اپنی ساس کو بتائی تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ ہم اسی بات پہ لڑ رہے تھے۔ تمہاری شادی کے دوران تمہارے سسر کو تمہاری ایک خالہ پسند آ گئی جو کہ بیوہ ہیں، اور اسی وجہ سے میری لڑائی تمہارے سسر سے ہوئی ہے اور میں نے انہیں کمرے سے نکال دیا ہے۔ میری ساس نے کہا، یہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ہی ہیں، میں تو ان سے خود بڑی تنگ آ گئی ہوں۔ کچھ دن بعد میری ماں نے مجھے بتایا کہ خالہ کی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سارا ماجرا خوشی سے اپنی ساس کو بتایا اور ساس سسر کو ان کی شادی کے دن ساتھ لے گئی۔ جب سسر نے اپنی آنکھوں سے خالہ کو رخصت ہوتے دیکھا تو ان کا تو دل ہی دہل گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ سیدھے ہو گئے اور ساس سے معافی بھی مانگ لی اور ساس نے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب ساس نے مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے میں سو سکتی ہو۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ 6 مہینے بعد میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس نے واپس آ کے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو دوسری شادی کرنے والے تھے، جس پہ میرے شوہر نے کہا، مجھے کون سعودیہ میں لڑکی دیتا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بھی ٹھیک ہو گئے اور ہم نے بہت اچھا وقت گزارا۔ 2 مہینے بعد وہ واپس چلے گئے اور میں حاملہ ہو گئی، اور اس کے 1 سال بعد دوبارہ سے وہ واپس آئے۔ ہمارے پاس اب ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا اور ہم بہت خوشحال تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے سارے پیسے جمع کروں گا اور واپس آ کر ایک اچھا سا کاروبار کروں گا۔ وہ دل لگا کے محنت کر رہے ہیں اور کاروبار کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی سمجھداری سے کام لینا آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔